الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة دائما أبدا على حبيبك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شب برات کی رات آنے سے پہلے جن گناہوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے بندوں کی مغفرت کرتا ہے بے حساب لاتعداد، اور جو مغفرت طلب کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، ان کی بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے. لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو نہیں بخشتا ہے، مغفرت نہیں کرتا ہے. ہاں، اگر وہ گناہوں کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو واقعی اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. جس میں سے یہ ہے جو شراب پینے والا ہے، جو آج جو شراب، جو نشے آور جو چیزیں ہیں، جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عروج پر ہو چکی ہے. تو لوگ جو ہے ہر فنکشن میں، چھوٹا سا چھوٹا فنکشن کیوں نہ ہو، شادی میں ہو، دیگر اور چیزوں میں ہو، کئی ایسے لوگ ہیں جو مسلمان بھائی جو نشے کی عادی ہے. نشہ سگریٹوں کے ذریعے سے، چرس، گانجا، شراب، ایسی چیزیں جو انسان جو اس کو اپناتا ہے اور اسے نشے آور چیزوں کو استعمال بھی کرتا ہے اور پیتا بھی ہے. نشے آور چیزوں کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ کا قرآن مجید نے یہی فرماتا ہے کہ یہ شراب جو ہے، نشہ آور جو چیزیں ہیں، یہ حرام ہیں. انسان کو انسان کے صحت کو خراب کر دیتا ہے اور وہ جہنم کے قریبی ہوتا ہے. اور جو حرام چیزوں کو جو اپناتا ہے تو وہ خدا کا نافرمان بھی ہے اور گناہ کبیرہ وہ کرنے والا چیز. اور یاد رکھیے، شراب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی جسم کو تو صحت کو خراب کر دیتی ہے، لیکن وہ انسان صحیح طرح سے جی نہیں سکتا اور اپنی آپ کو بھی خراب کرتا ہے، اپنے خاندان والوں کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی خراب کرتا ہے. اور جو لوگ ایسے بھی ہیں جو شراب پیتے ہوئے لوگ جو ہیں شراب پیتے ہیں، فنکشنوں میں، شادی بیاہوں میں بدتا پیسے ان پر خرچ کرتے ہیں اور پیسوں کے ذریعے سے شراب لاتے بھی ہیں اور تمام کے تمام اکٹھا بیٹھ کر اس کے پر اہتمام کر کے اسے پیتے ہیں. اسلام جو ہے شراب جیسی چیز کو حرام کیا ہے، اور اس حرام چیز کو ہم استعمال کر کے اور پیتے بھی ہیں، لوگوں کو تقسیم بھی کرتے ہیں. کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ایک گناہ اور دوسرے گناہ میں مدد دینا ڈبل گناہ ہے؟ ایک تو شراب حرام ہے اور حرام چیز کی جو گناہ ہے، پھر اس میں آپ دوسرے کو بھی ملوث کر رہے ہیں اور دوسرے کو بھی شریک کر رہے ہیں اور دوسرے کو بھی آپ اس کو بنا کر اس کو بھی دے رہے ہیں. کتنے گناہوں کا سبب ہم بن جاتے ہیں. کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. کیوں؟ اگر ہم اس شراب کے بارے میں اگر ہم جان لیتے تو آج ہم اس شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو ناظرین، شب برات کی رات آنے والی ہے، شراب سے توبہ کریں، شراب کو چھوڑیں. یہ بجائے دنیا اور آخرت تمہاری خراب کر دیں گے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم اپنے دن اور رات دیکھتے ہیں، جنہیں مزدوری کرنے کے بعد جب تھوڑا سا پیسہ جب انہیں مل جاتا ہے تو پھر اسی پیسوں کے ذریعے سے بال بچوں کو کھلانے کے بجائے اور وہ جا کر وہ شراب ان پیسوں سے پی لیتا ہے اور بال بچے بھوکے ہوتے ہیں. کتنا جو بال بچے ہیں جن کو کھلانے پر، جن کو نوالا بنا کر، جو اپنے حلال کمائی کے ذریعے سے بال بچوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو اس کے اندر ثواب اجر رکھا گیا ہے، صدقہ رکھا گیا، ثواب رکھا گیا. اور آج ہم ان پیسوں کے ذریعے سے محنت مزدوری کر کے شراب پیتے ہیں. اور شراب پینے کے بعد کچھ ایسا عالم ہے کہ آپ روڈ پر پڑے رہتے ہیں، آپ کا پوچھنے والا کا حال نہیں. کبھی کبھی ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگ
اٹھا کر لا کر گھر میں اسے رکھتے ہیں۔ ناظرین، اپنے آپ کو بچائیں، شراب سے بچیں، اپنے اہل خاندان، اپنے قبیلے، اپنے بال بچوں کی اہمیت دیجیے۔ اللہ کے رسول نے جب حرام کیا ہے تو کس وجہ سے حرام کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ تم اچھے رہو، تمہاری صحت بھی اچھی رہے گی، تمہاری دنیا بھی اچھی رہے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی رہے گی، تب تم اس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر زندگی بنا سکتے ہو۔ تو لہذا شراب سے بچیں اور خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے۔ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ صحت کو خراب کرتی ہے۔ اور جب یہ پیسہ تم خرچ کرتے ہو شراب میں، اس پیسہ خرچ کرنے کا جو پیسہ جو تم نے خرچ کیا ہے، اس کا بھی حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ اور جب تم نے اگر یہی پیسہ اگر صدقہ خیرات میں اگر کرتے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب تمہیں بھی ملتا ہے اور انہیں بھی ملتا ہے جو پیسہ تم کو دیا تھا کہ اچھی جگہوں پر بھی خرچ کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان پیسوں سے اچھے کام کریں، صدقہ خیرات کریں۔ غریب غربا مساکین بہت سارے لوگ ہیں، ان نافرمانی چیزوں کا گناہ کبیرہ جو شراب جیسی چیز ہے، اس کو پینے کے بجائے کسی غریب کے منہ میں کرنے والا بنا کر یا ان کے لیے غریب کا ایک نوالا یا کھانے کا انتظام کر دیں، تاکہ وہ شکم سیر اگر ہو گیا تو اللہ رب العزت تمہیں بھی عطا فرمائے گا، اجر بھی عطا فرمائے گا، ثواب بھی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں بھی کھلائے گا، تمہیں بھی پلائے گا۔ تو لہٰذا اپنے پیسوں کو اور ان شراب کو غلط شوقوں میں، غلط چیزوں میں، نشہ آور چیزوں میں، کئی ایسے نوجوان ہیں جو نشے کے عادی ہے، جب تک نشہ نہ ملے تو پھر ان کی زندگی میں ان کے لیے ایک وہ بے چین ہو جاتے ہیں نشہ آور چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے۔ اگر آپ یہ چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی، یہ صحت جو عطا فرمایا ہے، یہ صحت اور زندگی کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ تم نے یہ زندگی، یہ سانسیں، یہ صحت کو کہاں گزاری ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ صحت، یہ زندگی کیا ہم شراب کے اندر لگا دیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم نے زندگی دیا ہے تو اپنی اس صحت کو خراب نہیں کرنا ہے، اور صحت جب خراب ہوتی ہے وہ شراب کی وجہ سے، گردے، پھیپڑے، تمام چیزیں ایسی ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے یہی پیغام، اللہ سے کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ پروردگار ہم کو ان شراب سے بچائے بھی۔ شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو شراب کا عادی ہے۔ تو یہاں پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر نشہ آور چیز جو شراب ہے وہ حرام ہے۔ جو دنیا میں جو شراب نوشی کرتا ہے اور شراب نوشی کرتے ہوئے مر گیا تو اس نے دائماً شراب نوشی سے توبہ نہیں کی ہے، شراب سے توبہ نہیں کی، شراب پیتے پیتے مر گیا، پھر وہ آخرت کی وہ شراب نہیں پی گا۔ یہ دنیا کی یہ شراب ہے جس سے صحت خراب ہوتی ہے، زندگی خراب ہوتی ہے، لیکن آخرت میں جو شراب ہے جس سے پینے کی بات الگ ہے، وہ آخرت کی شراب الگ ہے، جس کے اندر مزہ ہے، لطف ہے، محبت ہے، اور جس کے اندر وہاں کی شراب الگ ہے، یہاں کی شراب الگ ہے۔ وہاں کی شراب میں نیکیاں لاتی ہے، محبت بڑھتا ہے، وہاں کی شراب کی بات الگ ہے، اور یہاں کی جو شراب ہوتی ہے گناہ اس سے بڑھتے ہیں، گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے، شراب کی نشے کی حالت میں زنا بھی کر لیتا ہے، شراب پینے والا نشے کی حالت میں قتل بھی کر دیتا ہے، شراب پینے والا کئی ایسے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں کی جو شراب ہے جو اللہ نے بنایا ہے، وہ تو اس میں ایسا گناہ جنم نہیں لیتے ہیں، بلکہ وہاں پر کی بات الگ ہے، وہاں پر اس کی کیفیات آخرت کی شراب کی نشے کی الگ ہی بات ہے۔ تو لہٰذا آپ اس سے بچے، تو آخرت میں شراب نہیں پی سکے گا۔ دنیا میں اگر شراب پی لیا تو آخرت میں اس کو جو شراب اللہ نے جنت میں بنائی ہے وہ اسے نہیں ملے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص یمن سے آیا، سوال کیا وہ لوگ اپنے علاقے میں جوار کی شراب پیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ شراب میں نشہ ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عہد کیا ہے جو شخص نشہ لانے والی چیز پیے گا اللہ تعالیٰ اس کو
دوزخیوں کا جو پسینہ اور ان کا نچڑا ہوا عرق پلائے گا. جو دنیا میں جو شراب جو پیتے تھے دوزخیوں کا جو پسینہ اور جو ان کا عرق ہوگا جو نکلتا ہے وہی شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا. دوزخیوں کے پسینے اور خون اور پیپ ان کو پلایا جائے گا. تو آپ ان وعیدوں سے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے. یہ پیغام ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ شراب سے بچا کرو. اگر جہنم کے اندر دوزخیوں کے وہ خون اور پیپ و پسینے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو شراب سے بچو. تو لہٰذا ہم اسے بچنا چاہیے. اتنے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شراب پر لعنت فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ شراب پر لعنت فرماتا ہے، اور ان پر بھی جو اس کے پینے والے پر بھی اور اس کے پلانے والے پر بھی اور جو فروخت کرتا ہے اس کے اوپر بھی اور اس کے خریدنے والے پر اور اس کے نچوڑنے والے پر بھی اور اس کے نچڑوانے والے پر بھی اور اس کے اٹھانے والے پر اور جس کے پاس وہ اٹھا کر لایا ہے. اللہ اکبر. شراب ایک ہے جس نے پینے والا، پلانے والا، فروخت کرنے والا، نچوڑنے والا، نچوڑنے والا، اٹھانے والا اور جس کے پاس لا کر دیا ہے شراب، یہ سب گناہ کے حقدار ہے. یہ سب پر خدا کی لعنت ہے، خدا کی رحمت سے دور ہے. تو ناظرین، شراب ایک ہے لیکن کئی گناہ کے وہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. اگر اس شراب کو ہم چھوڑ دیں گے تو کئی گناہ کے اسباب بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شراب سے دور رہے. شراب کیا ہے؟ گناہوں کی جڑ ہے. شراب اچھی چیز نہیں ہے، صحت کو خراب کرتی ہے. ہمیں چاہیے کہ اچھی چیزوں کو استعمال بھی کریں، اور شب برات آنے والی ہے اور اس کا اہتمام بھی کریں. شراب کو اگر ترک کریں گے اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا. اگر شراب کو تم دائماً نوش کرتے رہو گے تو یاد رکھے گا تمہاری مغفرت نہیں ہوگی. اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا. تو شراب پینے والوں کی اللہ شب برات میں مغفرت نہیں فرمائے گا. اللہ سے یہی دعا ہے کہ تمام ان نوجوانوں کو، تمام مسلمان بھائیوں کو شراب جیسی لت کو چھڑائے اور شراب جیسی حرام چیز کو بھی اللہ ہمیں دور رکھے. تمام مسلمان